میرے عزیز دوستوں اور بھائی اور بزرگوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کو خلیفہ بنا دیا گیا، اتنی عاجزی اور انکساری دنیا کے اندر کوئی نہیں تھا، بڑی ان کی سادگی تھی، اور حکومت سے پہلے اللہ نے مال سے نوازا۔ ان کا بھی یہ رویہ رہا کہ جب آپ خلیفہ بنا دیے گئے تو آپ نے تمام مال بیت المال کے اندر جمع کر دیا۔ اور یہاں پر کیا ہے، حکمران بننے کے بعد بیت المال میں جتنا پیسہ ہوتا ہے ہم اٹھا کے اپنے اکاؤنٹ میں ڈال دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ اکاؤنٹ میں کچھ نہیں ہے۔ ہمارا آتے ہی ہمارا یہ کام ہوتا ہے کہ ہم بیت المال کو خالی کر دیتے ہیں۔ اور یہاں پر ہمارے خلفائے راشدین جتنا مال ان کے پاس جمع ہوتا تھا سب سے پہلے بیت المال میں آ کے جمع کرتے تھے، بیت المال میں سے کچھ نہیں کھاتے، اتنی سادگی ہوتی تھی ان کے اندر، اور رات دن کے اندر خوف ہوتا تھا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے اگر ہمارے اگر یعنی دریا کے کنارے کے اوپر ایک کتا پیاسا مر جائے، پھر بھی اللہ عمر سے پوچھے گا کہ یہ پیاسا کتا کیوں مرا ہے۔ آپ اندازہ لگاؤ کہ دریا کے کنارے پہ کتا کھڑا ہے، اب کتا چاہے تو خود پانی پی لے، حضرت عمر کا اس میں کیا قصور ہے؟ مگر ان کے اندر اتنا اللہ کا ڈر اور خوف ہے اس حکمران کے اندر، تو اس کا بھی قصوروار اپنے آپ کو ٹھہراتا ہے۔ یہاں پر تو یہ ظالم پورا پاکستان کھا جاتے ہیں، غریب اور مساکین کو کھا کے بیٹھے ہیں۔ یہاں پر لوگ خودکشیاں کرتے جا رہے ہیں، اور ہزاروں کے تعداد میں یہاں پر خودکشی ہوتے ہیں، لوگ مارے جاتے ہیں۔ کبھی ان کو ذرا برابر بھی یہ احساس نہیں ہوتا کہ یہ جو لاشیں بچتی ہیں، یہ خودکشیاں ہوتی ہیں، یہ لاشیں کن کے کھاتے میں جائیں گی؟ ایک کتے کی لاش کو ذمہ دار حضرت عمر خود ٹھہراتے ہیں، جبکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر شیر اور بگھیڑ، کتا، بکریاں ایک ہی لسٹ میں رہتی تھی۔ اتنا امن ہو چکا تھا کہ قتل و غارت، بے حیائی، فراڈ، دھوکہ سب کچھ ختم کر دیا گیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور کے اندر کوئی فتنہ باقی نہیں رہا۔ اس کے باوجود بھی حضرت عمر کو یہ خوف ہے، رات ہوتا تو خوف سے سوتے نہیں، رات جب ہوتی تو خوف سے نہیں سوتا، اور اپنے کندھے پہ بوریاں اٹھا کر غریبوں کے دروازے کو کھٹکھٹا کر غریبوں کو اناج پہنچاتے تھے۔ ان کا حال دیکھو ہمارے حکمرانوں کا، ایک بوری بھی اگر تمہارے گھر پر ہے نا تو وہ بھی اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ یہ جو آٹے کے لیے بندہ پیسہ کماتا ہے، فیکٹریوں میں جا کے ہم کما کے شام کو مزدوری لے کے ہم گھر پہ اپنے گھر کی طرف نکلتے ہیں، یہ ٹریفک والے کھڑے ہوتے ہیں، یہ پولیس والے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ غریب آدمی اپنی بیوی بچوں کے لیے محنت کر کے کماتا ہے، وہ پیسے بھی وہ لوٹ کے لے جاتے ہیں۔ آپ اندازہ لگاؤ کہ ہمارے حکمرانوں کا یہ حال ہے، جہاں پر اسلامی قانون نافذ نہیں ہوگا، اسلام کے مطابق ہمارے فیصلے اور ہماری حکومتیں نہیں ہوگی، اللہ جانتا ہے یہ قتل و غارت اور یہ لوٹم ماری یہ ہر ہمیشہ جاری رہے گا۔ آپ دیکھیں کہ یہ آپ سب کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ کما کر آتا ہے، راستے میں سب سے پہلے یہ ہماری پولیس کھڑی ہوتی ہے، وہ پیسے بھی وہ لوٹ کے لے جاتا ہے۔ اگر تھوڑا سا بھی آپ نے شور شرابہ کر لیا تو آپ کے جیب میں چرس ڈال کر، افیم ڈال کر آپ کو اندر کر دیتے ہیں کہ جی ان کے جیب سے چرس نکلا ہے۔ تو اتنا ظلم و ستم ہو رہا ہے اس ہمارے ملک کے اندر، اتنی زیادتی ہو رہی ہے ہمارے ہاں۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس ملک کو اسلام کے مطابق نہیں چلایا، خلفائے راشدین کے مطابق نہیں چلایا۔ اسی طرح آپ دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس سال آپ کو شہید کر دیا گیا، صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، جس سال آپ کو شہید کر دیا گیا، آپ نے عراق کے زمینوں میں آپ نے گشت کی، گشت کرنے کے بعد آپ نے اعلان کر لیا کہ انشاءاللہ میں اللہ سے ملنے سے پہلے یعنی مرنے سے پہلے یہ جو ہماری بیواہ عورتیں ہیں، میں بیواہ عورتوں کے لیے ایسے کاروبار اور ایسی تنخواہیں لگا کر ایسے کاروبار قائم کر کے جاؤں گا کہ میرے بعد کوئی بیوہ کسی کا محتاج نہ رہے۔ آپ اندازہ لگائیں وقت کا خلیفہ، بیواہوں کی اتنی فکر ہے،
یہاں پر جو بیت المال زکوٰۃ کا مال جمع ہوتا ہے، ہماری یہ حکمران بے دردی کے ساتھ یتیم بیوہ عورتوں کا مال کھا جاتے ہیں۔ یہ عشر کے پیسے جو جمع ہوتے ہیں، یہ عشر کے پیسوں کے لیے بھی آپ دیکھیں امیدوار لڑتے رہتے ہوتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ میں امیدوار بن جاؤں، وہ کہتا ہے میں ناظم بن جاؤں۔ وجہ کیا ہے؟ ان کے اندر یہ خلوص نہیں ہے کہ ہم عشر کے پیسے، زکوٰۃ کے پیسے غریبوں تک صحیح سلامت پہنچا دیں۔ ان ظالموں کے دل میں یہ ہے کہ یہ جو عشر کے پیسے یتیم بیواہوں کے یہ جو رکھے ہیں تاکہ یہ بھی میں ہڑپ کر جاؤں، اور اسی کشمکش میں لگے رہتے ہیں۔ جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہو جاتی ہے۔ جس ملک کے اندر اتنی حرام خوری ہوگی اور اسی طرح لوٹم ماری ہوگی، تو آپ اندازہ لگاؤ کہ اللہ کی رحمت کہاں سے آئے گی، اللہ کی رحمت کس طرح قائم ہوگی۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائی اور بزرگوں، یہاں پر ایک آدمی اگر حکومت کے سیٹ پر کھڑا ہے، ان کی پوری خاندان بدماشی کر کے، عیاشیاں کر کے، لوٹم ماری کر کے پورے پاکستان کو کھا جاتا ہے۔ ادھر آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، جب آپ گشت کرتے تھے، ایک مرتبہ ایک غریب رو رہا ہے وہاں بیٹھ کر، غریب رو رہا ہے۔ آپ نے پوچھا کہ آپ کیوں روتے ہو؟ انہوں نے بتا دیا، قصہ تو بہت لمبا ہے۔ اس غریب نے یہ بتا دیا کہ ایک آدمی آتا ہے بڑا لمبا تڑنگا طاقتور، وہ آ کے میرے کان کو پکڑ کر مجھے دھکے مار کر گھر سے نکل جاتا ہے، میری بیوی کے ساتھ زنا کرتا ہے۔ آ کے میرے اندر طاقت نہیں کہ میں اس کو روک دوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پریشان ہوئے، دل میں سوچا کہ میرے ہوتے ہوئے میں عمر، میرے خلافت میں ایسا لوگوں کے ساتھ ظلم ہو جائے اور لوگوں کے ساتھ ظلم و ستم ہو، اور وہ بھی عمر کے دور کے اندر، اور عمر اس کو دیکھتا رہے۔ یہ دل میں شک پیدا ہوا، آیا کہ میرا رشتہ دار تو کوئی نہیں ہے، آیا کہ میرا رشتہ دار تو نہیں ہے کہ میری حکومت کی وجہ سے ناجائز فائدہ اٹھاتا تو نہیں ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ آیا کہ یہ میرا رشتہ دار ہے یا کوئی اور ہے۔ حضرت عمر نے کہا کہ اب کب آئے گا؟ کہا کہ کل کا دن چھوڑ کے پرسوں آئے گا۔ جب پرسوں کا دن ہوا تو رات ہوئی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے چھپ کر بیٹھ گئے۔ آپ کے ہاتھ میں تلوار ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد کیا دیکھتے ہیں، وہ بندہ باہر نکلا روتا ہوا۔ تو حضرت عمر نے پوچھا کہ جی بتائیں کیا ہوا؟ کہا کہ وہ بندہ آ گیا۔ تو حضرت عمر نے کہا آپ بیٹھ جائیں، اور ان سے یہ کہا تھا کہ اپنی بیوی سے یہ کہہ دینا کہ وہ آدمی آپ سے آ کے غلط کام کرے تو اس وقت چمنی بند کر لینا، چمنی بند کر لینا اور کھانا بنا کے رکھ لینا۔ حضرت عمر جیسے اندر گئے تو وہ آدمی برائی میں لگا ہوا تھا۔ تو حضرت عمر جیسے داخل ہوا تو وہ آدمی سمجھا کہ اس لڑکی کا شوہر آیا۔ اس نے وہیں سے کہا کہ تو دوبارہ اندر آیا، تجھے تو میں نے باہر نکال دیا تھا۔ تو حضرت عمر نے بالوں سے پکڑ کر تلوار لے کر اس کے سر پر تلوار ماری۔ جیسے سر پر تلوار ماری تو ان کا جسم ایک جگہ پر چلا گیا اور ان کا سر کسی اور جگہ پر چلا گیا۔ جب اس کو قتل کیا، اس عورت سے بولا کہ آپ چمنی جلا دیں، اور چمنی جلانے کے بعد جب اس آدمی کا چہرہ دیکھا تو حضرت عمر نے کہا الحمدللہ۔ الحمدللہ بولنے کے بعد پھر حضرت عمر نے کہا فوری میرے لیے کھانا لے آؤ۔ پھر حضرت عمر کے لیے کھانا لایا گیا، کھانا کھایا۔ تو اس آدمی نے، اس عورت نے پوچھا اے امیر المومنین آپ یہ بتائیں، نہیں سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ ہیں کون، اور دوسرے نمبر پر یہ بتائیں کہ آپ نے جب اس آدمی کو مارا اور چہرہ دیکھنے کے بعد الحمدللہ کیوں پڑھا آپ نے۔ تیسرے نمبر پر یہ بتائیں کہ آپ نے چمنی بند کرنے کے لیے کیوں کہا تھا ہمیں۔ کہا کہ سب سے پہلے تمہیں میں یہ بتاتا ہوں کہ میں عمر امیر المومنین جس کو تم کہتے ہو۔ جیسے انہوں نے حضرت عمر کا نام سنا تو یہ گھبرا اٹھے۔ کہا کہ عمر ایسا بہادر اور ایسا سادہ آدمی، وقت کا حکمران جس سے قیصر کسریٰ، شام، روم، بڑے بڑے ممالک جس کے نام سن کر گھبرا جاتے،
اور یہ اتنا سادہ اکیلا دشمن کے مقابلے میں اکیلا آیا ہے اور اکیلا گھومتا رہتا ہے رات کو. پھر کہا کہ وہ چمنی جلانے کے لیے کیوں بولا تھا؟ کہا کہ چمنی بند کرنے کے لیے میں نے اس لیے بولا تھا کہ کہیں مجھے یہ شک تھا کہ کہیں میرا کوئی رشتہ دار تو نہیں آتا ہے غلط کام کرنے کے لیے. چمنی جلنے سے پھر مجھے اس کا چہرہ اگر نظر آتا، ہو سکتا ہے کہ میری رشتہ داری کی وجہ سے میرا ہاتھ رک جاتا، میں سمجھ جاتا کہ میرا بیٹا ہے، بھائی ہے، یا کزن ہے، یا بھتیجا ہے. ہو سکتا ہے کہ اس کو قتل کرنے سے مجھے وہ رشتہ داری روک نہ لیتی. اس لیے میں نے کہا چمنی بند کر لو، چاہے اس جگہ پر میرا بیٹا آئے یا میرا بھائی آئے یا میرا چچا زاد بھائی آئے، کوئی بھی رشتہ دار آئے تاکہ میرے تلوار کے زد سے کوئی بچ نہ پائے. جب میں نے چمنی جلائی، دیکھا اس کو، الحمدللہ پڑھا ہے تو الحمدللہ کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے خاندان کو اس برائی سے محفوظ کر لیا. میں نے جب دیکھا کہ وہ میرے رشتہ دار نہیں ہے، جب میں نے دیکھا یہ میرا رشتہ دار نہیں ہے، تو پھر میں نے الحمدللہ بولا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے خاندان کو اس برائی سے محفوظ کر لیا. باقی کھانا کھانے کے لیے، پکانے کے لیے جو میں نے بولا تھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ جس دن سے تو نے پرسوں سے مجھے بتایا ہے، میں پرسوں سے ایک لقمہ بھی میں نے کھانا نہیں کھایا. مجھے یہ اپنے دل کے اندر یہ ملامت رہی، یہ صدمہ رہا کہ عمر کے دور خلافت کے اندر ایک غریب کے ساتھ زیادتی ہو رہا ہے، ایک غریب کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ایک غریب کی عزت لوٹی جا رہی ہے اس کے آنکھوں کے سامنے، اور وہ بھی عمر کے دور خلافت میں. تو پھر عمر کی اس خلافت کا کیا فائدہ؟ میں نے قسم اٹھائی تھی کہ جب تک میں اس آدمی کو قتل نہیں کروں گا تب تک میں کھانا نہیں کھاؤں گا. میں نے اس آدمی کو قتل کر دیا، 2 دنوں کا میں بھوکا ہوں، اس لیے میں نے بیٹھ کے کھانا کھایا. آپ اندازہ لگا یہ وقت کا حکمران خلیفہ، اتنا ان کے اندر خلوص ہے غریبوں کی